آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں جہاں آب پاشی کا نظام نہیں ہوتا اور انسان وہاں مادی وسائل کے باوجود پانی پہنچانے سے قاصر رہتا ہے، لیکن جب کبھی ابر رحمت برستا ہے تو ویرانوں میں گھاس اگاتی ہے، چٹانوں کے سینوں میں خشک درختوں میں بھی کونپلیں نکل آتی ہیں۔ مرجھائے ہوئے درخت سبزے کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، رمضان مبارک کی آمد پر بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان کو لو ملتی ہے، بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، مساجد میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ والے کے گھروں میں قرآن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، مسجدیں پہلے بھی آباد ہوتی ہیں، لیکن رمضان مبارک میں وہ لوگ بھی مسجدوں میں نظر آتے ہیں جو پچھلے رمضان میں نظر آئے تھے۔ اللہ کی رحمت پھر انہیں کھینچ کھانچ کے مسجد میں لے آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی خوش نصیبی ہے۔ کسی کہنے والے نے تو کہا تھا کچھ نمازی ہوتے ہیں دن 8 کے، کچھ دن 360 کے، اور کچھ نمازی ہوتے ہیں 60 کے۔ دن 8 کے وہ نمازی ہوتے ہیں جو جمعے کے جمعے آ کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ 360 کے وہ نمازی ہوتے ہیں جو عید کے دن نماز پڑھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنی ہے، اور 60 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو جنازے کے پکے نمازی ہوتے ہیں۔ پھر جب انہیں بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں بھی جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں، تاکہ اہل میت کو پتہ چل جائے، پیچھے سے آواز دیتا ہے اوے صفاں پوریاں کر لو، یا کہتے ہیں ٹھہر جو یہ بندے آندے نے پہ۔ وہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں آیا ہوا ہوں، میں 60 کا نمازی ہوں۔ اور خوش نصیب نمازی وہ ہوتے ہیں جو ہر دن میں 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں۔ معاف کرنا تو میرے اللہ کا کام ہے، میں کفر کے فتوے تو لگاتا نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے لگانے کی۔ ہر آدمی کو اپنے گریبان کے بٹن کھول کے اندر تھوڑا سا جھانکنا چاہیے کہ میں خود کس مقام پر کھڑا ہوں۔ بندے کو یا بندہ خود جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، تیسرا کوئی ایسا ہوا ہی نہیں جو بندے کو سمجھ سکے، پہچان سکے۔ تو خیر،
رمضان آیا تو خوش نصیب گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آئی، مساجد آباد ہوئیں، نماز تراویح میں لوگ آئے، قرآن سننے کا شوق پیدا ہوا۔ جسے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا وہ سن کے خوش ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں مسجد گیا ہوا تھا، تراویح پڑھ کے آیا ہوں، قرآن سن کے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر ترجمے کے پڑھنا چھوڑ دیا جائے، پڑھنا چاہیے۔ رمضان اور قرآن کا ساتھ ہے آپس میں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، فرمایا کہ رمضان جو ہے قرآن کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے، اور جو بندہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اگر ایک بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر رمضان میں پڑھتا ہے تو اسے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ موسم بدل گیا، ٹائم بدل گیا، دن بدل گئے۔ ایک آدمی نماز پاکستان میں پڑھتا ہے، جامع مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہی نماز اگر ایک آدمی بیت اللہ میں جا کے پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہو جاتا ہے۔ نماز وہی ہے، ٹائم بدل گیا، جگہ بدل گئی۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھیے، ہر شخص کا جی کرتا ہے، وہ بازار سے گزرتا ہے، پھل دیکھتا ہے، اس کا جی کرتا ہے میں یہ پھل کھاؤں، لیکن پھل خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے نہیں ہیں تو پھل نہیں خرید سکتا۔ یہ جو نیکی ہے جنت کی کرنسی ہے۔ ہر بندے کا جی کرتا ہے میں جنت میں جاؤں، لیکن جنت کی بھی ایک قیمت ہے نا، بغیر قیمت کے تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہر چیز کی ایک قیمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ اگر کہیں کہ آپ کو کوئی چیز بغیر قیمت کے مل جائے گی تو وہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نیکی کی ضرورت ہے۔ اور نیکیاں کمانے کے لیے جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک نوکر اور اس کا مالک کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں نوکر کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ وہ اپنے مالک کو کہنے لگا آپ ایک کام کریں، تھوڑا سا رک جائیں، میں اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اس نے کہا چلو اچھی بات ہے، پڑھ لو۔ اب وہ گئے جب نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کو بھی تجربہ ہے، آپ نمازی لوگ ہیں، کبھی کبھی
हर इंसान के ऊपर एक चीज़ वारद होती है, उसका दिल नरम होता है। ये होता है हर बंदे के साथ कभी कभी। अच्छा, उसका दिल करता है या मैं तन्हा बैठूं या मैं मस्जिद में बैठूं, उसका दिल करता है कि मैं अपने अल्लाह से छोटी छोटी बातें करूं। हर बंदे पर एक वक्त आता है, कभी कभी ये कैफियत हर बंदे पर तारी होती है। उसका दिल करता है कि मैं अल्लाह के साथ न ज़रा बातें करूं, चाहे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं, चाहे अल्लाह से रो के कहूँ या अल्लाह मेरी ये हाजत है, तेरे अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता। एक बंदे पर कैफियत तारी होती है और ज़रूर होती है, और हर बंदे पर होती है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ दोस्तों को, जब ये कैफियत तारी हो तो समझो दुआ की कबूलियत का वक़्त है। उस वक़्त मांग लो, और मांगने के लिए कोई थोड़ी सी चीज़ें तो होती नहीं है। कौन सी बंदा मांगे और कौन सी छोड़े, तो उसके लिए बेहतरीन दुआ है उस वक़्त इसका तकरार करे, अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। क्योंकि इसके अंदर दुनिया की तमाम भलाइयाँ आ जाएंगी और आखिरत की भी तमाम भलाइयाँ आ जाएंगी। जब ये कैफियत तारी हो तो बंदा फिर क्या कहे, अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और समझने की बात यह है कि ये कैफियत जो है, ज़रूरी नहीं कि आपको मस्जिद में बैठे हुए आप पर तारी हो जाए, बस में बैठे हुए भी तारी हो सकती है, कहीं आते जाते रास्ते में चलते हुए भी तारी हो सकती है। खैर, जब ये कैफियत तारी हो तो वो कबूलियत का टाइम होता है। मेरा जो ज़ाती मुशाहिदा और तजर्बा है, उस वक़्त इंसान को अल्लाह ताला से बिल्कुल लाइन सीधी अल्लाह की हुई होती है कि आ जा हुण काल मिल गई तेरे नाल। समझ आई ना गल नहीं? उसे जो मांगेगा अल्लाह अता फरमा देंगे। अब ये बंदा अपने मालिक को क्या कहने लगा, कहने लगा मेरा जी करता है। मालिक कहने लगा तेरा क्या जी करता है? कहने लगा मेरा जी करता है मैं अल्लाह के घर में बैठ के 2 रकत पढ़ लूँ, मैं अल्लाह के घर में जाऊं, मुझे इजाज़त दे दे तो मेरा मालिक है ज़ाहरी तौर पर। अब वो कहने लगा चला जा, बंदा कोई अच्छा होगा, बंदा कोई अच्छा होगा। उसने कहा कि चला जा। वो अंदर चला गया, उसने जाके नमाज शुरू की, 2 रकत पढ़ी, कैफियत तारी हो गई। अब वो बैठा हुआ है, भूल गया कि बाहर भी कोई खड़ा है, भूल गया कि मेरा कोई और मालिक भी है जिसे अल्लाह ने दुनिया में मेरा मालिक बनाया है, भूल गया। अंदर खड़ा है, ये बाहर खड़ा है, ये इंतज़ार कर रहा है, मेरा नौकर बाहर नहीं आ रहा, मेरा मुलाजिम बाहर नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं है। वो कहता है मैं जिसका हकीकी गुलाम हूँ, मेरी काल उससे मिल गई है, वो उससे राजो नियाज में मसरूफ़ है, वो मांगता जा रहा है, रोता जा रहा है, कहता जा रहा है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी सख्तियाँ दूर फरमा दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, अल्लाह रहम वाला मामला फरमा दे, अल्लाह मेरा ये भी मामला है, अल्लाह मेरा ये भी मामला है। वो अंदर रो रहा है, ये बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। आखिर इससे रहा न गया। अब इसको तो पता नहीं कि उसकी कैफियत क्या है, उसकी हालत क्या है। वो जिसके घर में गया है वो उसके साथ उसका ताल्लुक जुड़ गया है, घर वाले ने बिठा लिया है। ये मस्जिद में भी आम बंदा नहीं बैठ सकता, आम बंदा नहीं रह सकता, आम बंदा मस्जिद की खिदमत भी नहीं कर सकता। इसकी खिदमत लेने वाला जिसको पसंद करता है उससे खिदमत लेता है, उसे कहता है आ मेरे घर में आके मेरे घर के बाथरूम साफ किया कर, मैंने तुझे पसंद कर लिया है। आ मेरे घर में आके झाड़ू दिया कर, मैंने तुझे पसंद कर लिया है। आ मेरे घर में सफ़ेद सीधी किया कर, मैंने तुझे पसंद कर लिया है। अपने घर की खिदमत के लिए हर बंदे को पसंद भी नहीं फरमाता। ये अंदर है वो बाहर है, समझ आई ना? अब इसकी काल मिली हुई है, बातें हो रही है, अल्लाह से राज़ो नियाज़ कर रहा है,
اللہ میرا یہ بھی معاملہ ہے، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہم پر بھی یہ کیفیت طاری ہو جایا کرے۔ بس خوش نصیب ہیں وہ بندے۔ عمر بلال کو اپنے پاس بٹھا لو، آگے آ جاؤ بلال، آپ بھی بس آرام سے بیٹھے، آپ کسی کو چھیڑنا نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جنہوں پنجابی جانتے نا سوڑا پہ گیا کہ میرا ملازم باہر آؤندا ہی نہیں۔ اس نے کیا کیا، اوپر سے اجازت ملے تو مسجد آئے نا، ٹھیک ہے نا، اعلان تو سب کے لیے ہو گیا کہ آ جاؤ، پابندی نہیں ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، کیا کہتا ہے، اور کچھ بولیا کرو، خیر صلی اللہ کوئی نہیں، دوجا روزہ ہے، روزے میں طاقت ود ہی سکوں، کی کہتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یہ غریب کے لیے بھی اعلان ہے، امیر کے لیے بھی اعلان ہے، جوان کے لیے بھی اعلان ہے، بوڑھے کے لیے بھی اعلان ہے، عورت کے لیے بھی اعلان ہے، مرد کے لیے بھی اعلان ہے، مسافر کے لیے بھی اعلان ہے، مقیم کے لیے بھی اعلان ہے، حی علی الصلاۃ، سب کے لیے اعلان ہے۔ کوئی روک نہیں سکتا اس گھر میں کسی کو آنے سے کہ تو اس گھر میں آ نہیں سکتا۔ حی علی الصلاۃ، اعلان ہو گیا، آ جا۔ ملے گا کیا، حی علی الفلاح، آنا تیرا کام ہے، تو جب آئے گا تو ناکام ہوگا، جب جائے گا تو کامیاب کر کے بھیجا جائے گا۔ کیسی بات ہے یہ، ذرا آپ سمجھے نا فلسفہ کیا ہے۔ حی علی الصلاح، آ جا، سارے آ جاؤ، غریب بھی آ جاؤ، امیر بھی آ جاؤ، چھوٹے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، عورتیں بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، لائق جو ہیں وہ بھی آ جاؤ، حاجی بھی آ جائے، نمازی بھی آ جائے، گناہگار بھی آ جائے، پرہیزگار بھی آ جائے، آنا تمہارا کام ہے۔ حی علی الصلاح، جب تم آؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے، جب لوٹ کے جاؤ گے تو فرمایا تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے کے لوٹایا جائے گا۔ یہ ہے بات، تو سمجھنے سے بات بنتی ہے نا۔ اب یہ اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ باہر کھڑا ہے، صبر ہوا نہیں، مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر نہیں آتا۔ بعض لوگ دیکھیں نماز پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ لوگ سگریٹ پیتے پیتے وقت گزار دیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، گپے مارتے مارتے وقت گزار دیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ یہ فتوے بازی سے بھی نکل جانا چاہیے۔ ہم نے کبھی کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے؟ دیکھو کیسی بات میں نے آپ سے پوچھی ہے، کبھی کسی بھائی کے لیے ہم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمارا یہ بھائی بے نماز ہے، اسے نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارا یہ بھائی مصیبتوں میں مبتلا ہے، اللہ اس کی مصیبتیں دور فرما دے۔ کبھی ہم نے دعا کی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، ایک کیتیاں نو پھڑے ہے، یہ ہے ہی انجدہ سی، ہون پتہ لگا سن۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کو تو میں کچھ نہیں کہتا، آپ سارے مجھ سے اچھے ہیں، اور صحیح بات ہے، مذاق کرنی میں کہہ رہا، آپ مجھ سے اچھے ہیں، اخلاق کر ہر لحاظ سے آپ مجھ سے اچھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دعا کی ہے کسی کے لیے، یا اللہ ہمارا یہ بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانیاں دور فرما دے؟ نہیں، ہم الٹا کہتے ہیں، ویکھیا تے پتہ لگا سنا ہون کی کردا رہا ہے؟ تو میں کی کہنا، میں کہنا تو اپنے اندر تے بٹن کھول نہ گرے بان دے اندر جھاگ رہا، تم کی کردا رہا ہے؟ تم کی کردا رہا ہے؟ تم کی ہے اندر تے جھاگ نہ ذرا، تو کی کڈیا ہن تک؟ الدنیا، حدیث میں کیا آتا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او لوگو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، گڈیا کی آ جڑا وڈ نہیں جا کے لوکاں دے عیب تلاش کرتا رہے ہو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کبھی کسی بھائی کے لیے بیٹھ کے دعا بھی کر دیا کر
کبھی یہ بھی کہہ دیا کر اللہ میرا یہ بھائی پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما دے۔ تو اس کے لیے دعا کرے گا نا تو تیرے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں گے، تیرے لیے اللہ کے۔ مت خوش ہوا کر، مت خوش ہوا کر کسی مسلمان کو پریشانی میں دیکھ کے، مت دکھ پہنچایا کر، کسی مسلمان کو دکھ بھی نہ دیا کر۔ میں کہتا ہوں مسلمان تو نہ دور کی بات ہے، کسی جانور کو بھی دکھ دینا جائز نہیں، سمجھ آئی نا؟ کسی جانور کو بھی دکھ دینا جائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت بڑی نمازیں پڑھتی تھی، بڑے روزے رکھتی تھی، ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، اس نے نہ کھلا چھوڑتی تھی نہ اسے کھانے کو کچھ دیتی تھی۔ فرمایا اس بلی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ فرمایا ارحم، رحم کر اللہ کی زمین پر، تو رحم کیا جائے گا۔ ایک عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس نے دیکھا، پتہ نہیں اب تو کیا صورتحال ہے، میں نے دیکھا جو بیر عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ جاتے ہیں حاجی عمرہ کرنے والے جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے وقت میں اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے نا جی، ایسے سیڑھیوں سے اتر کے پانی کے قریب جایا جاتا تھا، وہاں سے پانی بھر لیا جاتا تھا، موٹریں بھی لگی ہوئی تھیں لیکن وہ سیڑھیاں موجود تھیں۔ پرانے زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ تو ایک عورت گزری، اس نے پانی پیا تو باہر آئی تو دیکھا ایک کتا اس گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ وہ پھر اتری، اپنے موزے میں پانی ڈالا، پانی ڈال کے واپس لے کر آئی، اس کو پلا دیا، عرش والے نے اسے معاف کر دیا۔ عرش والے نے اسے، زیادتی کرنی تو کسی جانور کے ساتھ جائز نہیں، انسان مسلمان تو درکنار کسی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں، غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز نہیں، سمجھ آئی نا بات کی؟ میرے بھائی اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، ہم تبدیلی لائیں، کبھی کسی مسلمان کے لیے دعا بھی مانگا کرے، کیلے میں مانگے، کوئی مسلمان دیکھا وہ پریشان ہے، دعا کریں اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت کمال کا وہ بندہ ہے جو مفہوم ہے، وہ بہت کمال کا وہ بندہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس وقت دعا مانگتا ہے جب اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے لیے کوئی دعا مانگ رہا ہے، وہ ہے دعا بہترین، وہ بہترین دعا ہے۔ تبدیلی لائیں اپنے اندر، وہ تبدیلی نہیں جو سیاستدان لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہدایت کی دعا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے رحم پیدا کر، سمجھ آئی؟ یہ عصبیت یہ ختم ہی نہیں ہو رہی اس ملک سے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ ساری چیزیں خباثت سے بھری ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم انسان ہیں، پھر اللہ کا احسان جو ہوا، اللہ نے چن لیا، ہمیں مسلمان بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مسلمان بنا دیا۔ اس سے اعلیٰ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے، اب دیکھیں مسلمان کے لیے 5 چیزیں ہیں، خیر میں وہ بات پوری کر رہا ہوں۔ اب یہ اندر ہے اور اس کا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اللہ آواز آتی ہے جی میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اللہ میری فلاں ضرورت ہے۔
وہ مانگتا جاتا ہے اللہ دیتا جاتا ہے، وہ مانگتا جاتا ہے اللہ دیتا جاتا ہے، وہ مانگتا جاتا ہے اللہ دیتا جاتا ہے۔ یہ جو باہر کھڑا ہے اس کا مالک، دنیاوی مالک، صبر نہ ہو سکا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا مسجد کا کہ تو باہر کیوں نہیں آتا؟ یہ کہنے لگا مجھے آنے نہیں دیتا۔ بات سمجھیں، تو باہر کیوں نہیں آتا؟ یہ کہتا ہے مجھے آنے نہیں دیتا۔ وہ کہنا مسجد کے اندر تنا کوئی مولوی صاحب ہے جس نے تجھے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے، مسجد کے اندر نہ تو مسجد کا کوئی خادم ہے، مسجد کے اندر نہ تو مؤذن ہے، مسجد کے اندر نہ تو کوئی تبلیغی جماعت والا آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی بیچارے کام تو کرتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں، ان کی بھی غلطیاں کم نکالنی چاہیے، بڑے اچھے لوگ ہیں، لگے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کی بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کی کروں؟ کبھی آپ نے کسی کو کلمہ بھی پڑھایا ہے؟ چلتے رہتے ہیں یہ بیچارے۔ میں دیکھا، نیٹ پر دیکھ رہا تھا تو ایک مسجد میں گئے، جناب ان کے بستے بسترے اٹھا کے باہر پھینک دیے اور اس پر فخر کر رہا ہے مولوی امام مسجد بھی، اور ایک دو پنڈ کے، ہر پنڈ کے چودھری مسیح کا چودھری ہر بندہ ہی ہوتا ہے، یہ تو میں دس دیا، مسیح کے چودھری بڑے ہوندے تھے، مسیح دے اتنے چودھری ہوندے نے، اللہ ہی معافی دے، اے میں اپنی مسیح میں چودھری نہیں، باقی سارے چودھری ہوندے نے۔ میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ نہ مل کے نہ مولوی صاحب دے نال انہاں دے بسترے چک کے باہر چھڑ دیتے، سمجھ آئی گل دی؟ تے وہ پہ آکھے الحمدللہ، نعرہ پہ ہمارے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ وہ ٹھیک ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہے، تھا، رہے گا، لیکن یہ کیسا تو نعرہ مار رہا ہے؟ بسترے اٹھا کے باہر پھینک دیے ان کے، وہ کسی کو چھیڑتے نہیں، ان پہ بیچاروں کے پاس علم ہی اتنا ہوتا ہے، وہ کلمہ سیدھا کراتے ہیں لوگوں کو، کلمہ پڑھ دو کلمہ، اور لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، خدا کی قسم غلط کلمہ پڑھتے ہیں لوگ۔ میں کئی دفعہ یہاں دیکھتا ہوں، یہاں ہمارے تکبیر کہتے ہیں لوگ، تکبیر غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، تکبیر کہنا نہیں آتا لوگوں کو۔ تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے جناب نعرے مار رہے تھے کہ ہم نے ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینک دیے، سمجھ آئی؟ لیکن یہ وہ گھر ہے، خیر میں بات کر رہا تھا۔ اب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا باہر کیوں نہیں آਉਂدا؟ اندر تے وہ کہندا مینوں آن نہیں دیندا۔ انہیں کہا کون نہیں آن دیندا؟ انہیں کہا میرا مینوں آن نہیں دیندا۔ انہیں کہا تیرا کون ہے؟ اندر تے ہے ہی کوئی نہیں، اندر تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اے جنہاں دے دل زندہ نے، جنہاں دے دل زندہ نے، توجہ فرماؤ، جنہاں دے دل زندہ نے انہاں دا تعلق باللہ ہر ویلے ہی رہندا ہے، جنہاں دے دل زندہ نے انہاں دا تعلق باللہ ہر ویلے ہی رہندا ہے۔ انہیں آکھیا جدا میرے نال تعلق ہے، جڑا میرا اصلی مالک ہے، وہ مینوں آن نہیں دیندا۔ انہیں آکھیا وہ مینوں باہر نہیں آن دیندا تے تیرا تینوں اندر نہیں آن دیندا۔ انہیں آکھیا میرا کون ہے تے تیرا کون ہے؟ انہیں کہا میرا ہوئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرا او ہے جدے نال میری تار مل گئی ہے، میں گلاں پیا کرنا، او مینوں نکلن نہیں دیندا، تے تیرا او ہے جڑا تینوں اندر وڑن نہیں دیندا۔ سوچو نا، اذان ہوندی پئی ہے، وقت بھی سارا ہے، مسافر بھی نہیں، تو پھر نہیں آندا مسیتی، پھر سوچے کہ دا مالک کدھر شیطان تے نہیں بن گیا۔ خیر میں بات کر رہا سا، وہ آئے گا، کئی بندے رمضان دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں مسجد دے وچ لے آندا ہے، کوئی گل نہیں، اسی اپنے کماں واسطے نا، ابھی تسی ویکھیا ہوئے گا کئی باری بندے نا گھنٹہ گھنٹہ کھلو کے گلاں ہی کرتے رہتے ہیں، گلاں مکدیاں ہی نہیں، لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تے ایک گھنٹہ تراویح پڑھنی پی جائے نا، تے دو تراویحاں پڑھ کے باہر پے رہتے ہیں، لمے پے رہتے ہیں۔ میں کہ سوچتا تھا انہاں واسطے ایک مالشے کا انتظام کر دیا میں،
ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰਾਹੀਆਂ ਵੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾई बाबा बहुत थक गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आज के इन्ने फितने हो गए ने। मैं तो एक गल गुजारिश करा, वसीयत करना बल्कि तो इनू मन लिया जे, ये नैट के मौलवियों को सुनना छड़ दो, ये तुहाडे ईमान बर्बाद कर देंगे। ये नैट के मौलवी जिहड़े ने ना, ये तुहाडे ईमान बर्बाद कर देंगे। ये मैं तुहानूं दस दियां, जड़ा खड़ा मुफ्ती आजम बने हैं नैट के उत्ते, जिन्हों माँ ने जम के चटिया नहीं ना, वो भी मुफ्ती आजम है। जिदे ना प्यो का पता है ना माँ का पता है, वो भी मुफ्ती आजम है। इन्हों सुनना छड़ दो खुदा वास्ते, समझ आई जे। सीधे साधे मुसलमान को जन्नत लभ जाएगी। अल्लाह नाल शिरक ना करिया जे, जन्नत लभ जाएगी। बहुतियां रफड़ च पैण की लोड़ कोई नहीं जे। मैं अज सवेरे ये सोचदा सा पिया कि वो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सही है। एक वक्त आ जाएगा कि लोग कहेंगे कदी अजान होंदी सी, कदी लोग नमाज पढ़ते होंदे सन। ये जेड़े जो कोई नैट के उत्ते होंदा है ना पिया, ये इत्थे कौम आ जाएगी, लोग नमाज़ां पढ़नियां छड़ देंगे, लोग मस्जिदां जाना छड़ देंगे। क्यों? एक पूरी यहूदी साजिश है। अक्सर 95% मौलवी जो कुछ नैट ते करते ना पे, ये पिछे बिल्कुल एक यहूदी साजिश है। क्योंकि तुहाडा फन नहीं, तुहाडा कम नहीं, तुहाडा इलम नहीं, तुसां इहनूं सिखिया नहीं। असीं इहनूं सिखिया, असीं इहदे दरख तो वाकफ हाँ, इहदियां हर एक चीज़ तो अल्लाह के फजलो करम नाल वाकफ हाँ। जिहड़ा बंदा बड़ी अकल दे नाल गुफ्तगू कर रहा हुंदा नैट दे उत्ते, असीं समझ रहे हुंदे हां बोलदा कित्थों है पिया, इहदे पिछे किहड़ा शैतान है जिन्हें इहनूं उंगल ते लाए है। इस वास्ते अल्लाह को सब तो पहलां तो दुआ करनी शुरू करो, अल्लाह ईमान की सलामती नसीब फरमा। वरना नैट ते जो कुछ हो रहा है, जिन्ना का पैसा ला दिता है ना यहूदियों ने, तुसीं सोच भी नहीं सकते। तो पैसे की किन्नू लोड़ नहीं। गड्डी का किहदा दिल नहीं करता मैं सोहनी गड्डी ते बवां? कुछ बोल लिया तो करो, जो तो मैं गलत गल करना तो आखो तू गलत गल करना। किहदा दिल नहीं करता? किहदा दिल नहीं करता? किहदा दिल नहीं करता सोहना मकान होवे? मौलवियों को भी होना चाहिए, सोहनी गड्डी होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह को मौलवी अल्लाह को मंगे ना कि जैज़ जरिए ना अल्लाह दे दे, अल्लाह कादर है देन ते। सारे मौलवी को आराम नहीं खाते पे। मौलवी अल्लाह ने बहुत कुछ दिते है, अच्छियाँ गड्डियाँ ने, अच्छे मकान ने, अच्छियाँ रहायशा ने, होनी भी चाहिए। क्यों ना मौलवी की क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छा है जो आसन तरीके नाल मिले, जो हलाल तरीके नाल मिले, जो पाकीज़ा तरीके नाल मिले, ना कि हराम तरीके नाल आवे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? इस वास्ते ये वबाल जान बन जाएगा, दुनिया में भी तो आखिरत में। तो मेरे भाइयों, ये नैट के मौलवियों छड़ दो, ये 90% फसाद है। लोग बिल्कुल दीन तो बेजार हो जाएंगे जो कुछ है करते हैं पे। एक ग्रोह है पूरी तरह वो ऐसे ऐसे अंदाज सहाबा के मतलब गुफ्तगू करता है पिया कि डर लगता है अल्लाह ताला दे कोलों कि या अल्लाह इन्हां लोगों का अंजाम की होगा। अज़वाज मुतहरात के मतलब ऐसी गुफ्तगू करता है पिया कि या अल्लाह इन्हां दा अंजाम की होगा। अल्लाह पाक सानू बस हदायत के उत्ते रखन, ईमान के उत्ते रखन, ईमान के उत्ते मौत आ जाए, ईमान के उत्ते खात्मा हो जाए। और ईमान ही सब तो कीमती चीज़ ते सब तो कीमती मता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ना एक बद्दू आया कि कण पिंड का रिहायशी सी। उन्हें आख्या मैं मदीने पाक ते आए हैं, आप का नाम बड़ा सुनिया सल्लल्लाहु, अंदर दिल करता मैं वेख ना जा ये मुसलमान नहीं होया। नाम बड़ा सुनिया, शुरत बड़ी सुनी है, मेरा दिल करता मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वेख ना जा। उन्हें आया अपना ऊँट बाहर बनिया, ऊँट बाहर बन गए ना तो पता किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कित्थे तशरीफ फरमा ने। अंदर गया ना, बस वेखण दी देर हुई है, चेहरे की जियारत करन दी देर हुई है। बस फिर कहने लगा ये जहा सच्चा कायनात ते कोई दूजा हो नहीं सकता, इन्ना जहा सच्चा कायनात ते कोई दूसरा। कहना हजूर कलमा पढ़ा दो।
کی کرا دیو؟ کلمہ پڑھا دیو۔ بس یار ایتھے ہی گل جے ساری جی تمہیں میں آخی ہے نا، یہ نیٹ دیا مولویاں تے ذاکرہ کو بچ گئے، خدا دی قسم تہاڈا ایمان بچ جائے گا۔ مینوں تہاڈے کول کی لالچ ہے؟ میں تو کل درس وچ بھی کیا تھی، اور دیانتداری دی گل ہے میری تہاڈے نال، میں جس نماز خود پڑھاواں نا تو میں نا یا اللہ میں بھی گناہ گار، میری ٹیم بھی گناہ گار، یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، یا اللہ جڑے میرے پیچھے کھلوتے انہاں بھی معاف کر دے۔ میری تو یہ سوچ ہے، میں کہا یا اللہ میں بھی کمزور، میری ٹیم بھی کمزور، تو طاقتور، تو غفار الذنوب، تو ستار العیوب، تیرے جیسا بخشن والا کوئی نہیں، تیرے جیسا حلم والا کوئی نہیں، تو ساڈے جیسا گناہگار شاید روئے زمین دے اوتے دوسرا کوئی نہ ہوئے۔ ایمان بچاؤ اپنا، وقت بڑا سخت آ گیا ہے کہ کہنے لگا حضور مینوں کلمہ پڑھا دیو۔ کی پڑھا دیو؟ خدا دی قسم سارا دین ہے کلمے دے اندر موجود ہے۔ کلمہ جب پڑھیا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ کی پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل ہویا، مسلمان ہو گیا ہے، ہن اسلام دے اندر آ گیا ہے۔ سوال و جواب شروع ہو گئے نے، کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے دسو میں کام کیڑا کیڑا کرنا ہے، میں کام کیڑا کیڑا کرنا ہے۔ آواز آندی ہے اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، تو 5 نمازاں پڑھنیاں نے، 5 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں نے، تو 5 نمازاں پڑھنیاں نے۔ کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں ود کراں گا نہ میں کٹ کراں گا، میں 5 ہی نمازاں پڑھاں گا۔ کہنے لگا اللہ دے رسول اور کوئی گل؟ فرمایا اللہ نے حج فرض کیتا ہے۔ کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج بھی کراں گا۔ فرمایا اور کوئی گل؟ فرمایا روزے فرض کیتے نے۔ کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے بھی رکھاں گا۔ کی کراں گا؟ روزے بھی رکھاں گا۔ کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی گل؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرمایا؟ زکوٰۃ۔ فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پینڈو بندہ بکریاں چران والا۔ کی چران والا؟ کوئی اتنا لمبا میرے کو مال و دولت ہے نہیں، میرے کو تے بکریاں نے، میں اپنیاں بکریاں دے وچ جتنے صاحب نصاب آتے زکوٰۃ بھی ادا کراں گا۔ یہ 3-4 گلاں کر کے تے ٹر گیا کہ میری گل نو ہن جوڑ کے سنیا جے نیٹ دے مولویاں نال تے اس مسئلے نو۔ کہنے لگا اللہ دے رسول میں ایہو ہی کام کراں گا، لا ازید ولا انقص، نہ زیادہ تے نہ کٹ، نہ زیادہ تے نہ کٹ۔ ٹر گیا پینڈو سی، انہیں گھر تے جانا ہی سی نا، جگر میں بھی ٹر جانا ہے تساں بھی ٹر جانا ہے، ہن جمعہ ختم ہویا انجے اسی دنیا تو بھی ٹر جان گے، ٹر جانا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ، ٹر جانا ہے، میں بھی ٹر جانا ہے تساں بھی ٹر جانا ہے، میں بھی نہیں رہنا تسی بھی نہیں رہے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی مبارک ہستی دنیا تو ٹر گئی، میں تو کہڑے باغ دی مولی ہاں، ٹر جانا ہے، ٹر گیا۔ ہون منہ باہر ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کرتے ہیں، ساڈا تے ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی جنتی ہے، وہ ماں دا سر کھائے جڑا صحابہ دیاں غلطیاں کڑدا ہے، تو وہ بھی ماں دا سر کھان جڑے صحابہ دیاں غلطیاں سنتے نے۔ ساڈا اپنا ایمان ہے، اساں اللہ نو منیا تے بغیر ویکھیوں منیا، رسول اللہ نو منیا تے سن کے منیا، بغیر ویکھیوں منیا۔ جی اللہ نو بغیر ویکھیوں وحدہ لا شریک من سکنے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بغیر ویکھیوں خاتم النبیین من سکنے ہیں۔ ساڈا پختہ ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر ساتھی ہر صحابی جنتی ہے۔ کیوں؟ حضور جیسا استاد کوئی نہیں، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں۔ ماں دا سر کھائے، جاؤ اپنی دلیلیں اپنے گھر میں رکھو، نہیں مانتے ہم،
ہم نے اتنی بڑی بات مان لی کہ اللہ تو کلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کہ آپ نے صحابہ جیسا بھی کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. گل ختم ہو گئی. اینا ہی ایمان ہے، یہ نہ دین ہے، یہ نہ اسلام ہے. سانو باقی کو آکھے جی گل سن لو جی، فلانے صحابی نے یہ کیتا جی، فلانے صحابی نے وہ کیتا جی. صحابی جتے تھک جائے نا تسی تھک جے بھی نہیں. خدا دی قسم چوک کے میں آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، حضور نو وضو کراندے نے. کی کراندے نے؟ حضور نو کی کراندے نے؟ اور یار انہاں دیاں غلطیاں کر دے اور ڈب کے مر جاؤ ہے، اور ڈب کے مر جاؤ، میں کچھ نہیں کہنا، اور ڈب کے مر جاؤ ہے، اور انہاں دیاں غلطیاں کر دے. اور حضور دا لعاب دہن زمین تے نہیں جے ڈگن دیندے. لعاب دہن سمجھتے ہو؟ لعاب دہن زمین تے نہیں ڈگن دیندے. تے آپ وضو فرمان تے پانی منہ تے مل لین. آپ وضو فرمان تے پانی زمین تے نہ ڈگن دین. انہاں دیاں غلطیاں تسی کڈو، تسی انہاں دیاں غلطیاں کڈو. حضرت ربیہ کی کہندے نے اللہ دے رسول بچ جاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، انہاں لوکاں کولوں ایمان بچاؤ. میں تو کی کیا سی قاری صاحب میں کہتے دوسرا خطبہ شروع کروں گا تو اس لئے کرے کل یار یاد رکھیا کرو. حضور دا کی کراندے سن؟ وضو کراندے سن. حضرت ربیہ حضور دا کی کراندے سن؟ وضو کراندے سن. یار ایمان سیدھا سادہ دے، بچ جاؤ انہاں لوکاں کولوں، بچ جاؤ. ایک دہاڑے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ مانگ کی مانگنا ہے، یہ حضور نے آپ ہی کہہ دیتا تھا؟ نہیں، اللہ نے کیا تھی. پہلا اللہ خوش ہوئے آسمان سے، میرے محبوب دا ایڈا خادم نہیں سمجھ آئی گل. پہلا اللہ خوش ہوئے آسمان سے، وہ میرے محبوب دا ایڈا خادم. آپ تہجد واسطے اٹھن تے ربیہ لوٹا پھڑ کے کھلوتے آوے، سبحان اللہ. ہاں جی، آپ چاشت واسطے وضو کرن تے ربیہ پانی پھڑ کے کھلوتے ہون. آپ زور واسطے تیاری کرن تے ربیہ پانی پھڑ کے کھلوتے ہون. سمجھ آئی نا؟ اللہ نے ایڈی ادا پسند آئی، ایڈی ادا پسند آئی، ایڈی ادا پسند آئی. اللہ نے آکھیا میرے محبوب پوچھ ربیہ نو کی مانگدا ہے، پوچھ ربیہ نو کی مانگدا ہے. یہ جڑا صحابہ دیاں غلطیاں کڈدا ہے، اللہ انہوں ہدایت دے. کوئی آمین ہی کہہ دیو، مول لگدا جے انہوں اللہ کی دے. میں پچھلے جمعے آکھے نے یہ دی حالت اے وے بیچارے دی، اس بیچارے مسکین دی یہ حالت ہے کہ نیٹ دے اتے گھوڑے دا گوڈا پھڑ کے پہ آندی مولا کرم کر دیو. گھوڑے دا گوڈا پھڑ کے کی آندی مولا، تے گھوڑے دا گوڈا ہی چومی جا رہی ہے. سید عبد الغنی شاہ صاحب دے اکثر گل میں کرنا ہونا، وہ کہندے ہوندے سن رب رسے تے مت خسے. یعنی یہ تو بحث کرتے نا، پھر کہیں گے مولا علی، علی نو اسی بھی مولا کہنے ہیں، لیکن گھوڑا بھی مولا ہے. دادا کرنا مولا کرم کر دیو، تو گوڈا گھوڑے دا چومی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑا اتنے بہن واسطے دیتا ہے کہ مشکل کشا بنایا ہے. ہوں نہ بولے ہو تسی جڑے ہو نا، تسی تہاڈے اندر بھی کچھ کام ٹھیک نہیں ہوندا پیا. گھوڑا کدے تے اللہ بنایا؟ اوپر بیٹھنے کے لیے. گھوڑا مشکل کشا نہیں ہے، گھوڑا حاجت روا نہیں ہے. کہتی مولا دسو نا، گھوڑا بھی مولا. اللہ انہوں ہدایت دے، اللہ انہوں ہدایت دے. ہوں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے میں حضرت ربیہ خدمت ہو رہی ہے، آسمانہ ویکھدا پیا.
ایڈا غلام میرے محبوب دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میرے محبوب نو کہو کی منگدا ہے, کی چاہتا ہے؟ تو یار انہوں دیا غلطیاں کٹ دیو, جملے تے غور کریا. سل, فرمایا ربیہ مانگ, ربیہ مانگ. حضرت ربیہ کہندے نے اللہ دے رسول کی منگا؟ مینوں جکن دنیا تے اللہ تعالیٰ نے تہاڈی رفاقت نصیب فرمائی ہے, دن قیامت دے بھی اللہ مینوں تہاڈا رفیق بنا دے. اللہ مینوں اوتھے بھی تہاڈا ساتھی بنا دے. فرمایا مانگ ربیہ, کی مانگنا ہے؟ حضرت ربیہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے سارے باغ میرے ہو جان, اللہ دے رسول میرے نے بیٹے ہو جان, اللہ مینوں سونا مل جائے, مینوں چاندی مل جائے, اللہ مال دولت مینوں دے دے. فرمایا نہیں نہیں, کچھ نہیں چاہیے, کچھ تمہیں انج نہیں سمجھ آنی. تسی اج روزہ بھی ہے نا ماشاء اللہ, کوئی نہیں گل, سویرے 6 پراٹھے کھاتے ہیں تساں بڑے 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 ماشاء اللہ. تسی معافی نہیں دیں, معافی نہیں, تسی حساب کر دیو کنیاں گھنٹیاں بعد کھانا ہے. انہیں گھنٹے کا گڈی نے ملتان جانا ہے تو آدھے نے پوری ٹینکی فل کراؤ, راج کھلوڑا نہ پوے. ٹھیک ہے نا, تمہیں ہور طریقے نہ سمجھانا. سلطان محمود غزنوی نہ سنے ہیں جی, اینا نہیں جی سنے ہیں, نہ سنے ہیں جی. ہاں انج بولیا کرو, مینوں پتہ لگے کہ میں ماشاء اللہ جیوندیاں جاگدیاں وچ بیٹھے, ستے ہیں وچ نہیں. مویا نہیں آکھنا, پھر بندہ غصہ کر دینا سانوں آکھیا نے مر گئے نہیں, مویا نہیں آکھنا, ستے ہیں. سلطان محمود غزنوی جا رہا سی ایک شہر دے وچ نا, انہیں ہیرے جواہرات دا تھیلا کھولیا. ہیرے جواہرات دا تھیلا کھول کے نا انہیں ادھر بھی چھٹے مار دیتے, ادھر بھی چھٹے مار دیتے, ادھر بھی چھٹے مارتے. انہیں آکھا بھئی چک لو, چھٹے مار کے ٹر پیا. تے سلطان محمود دا ایک غلام سی, وہ نام سی ایاس. وہ نام کی سی؟ انہیں مڑ کے ویکھیا نا تے یاس اتھے ہیرے چن نہیں بیٹھا, وہ نال نال ہے. انہیں آخیا تو ہیرے کیوں نہیں چنے؟ انہیں آخیا میں ہیریاں والا جے چن لیا, میں ہیریاں والا جے. ہوں سمجھ آئے جے گل دی؟ فرمایا سل ربیہ کی مانگنا ہے؟ فرمایا تہاڈی رفاقت مانگنا. کچھ نہیں چاہیے, جنہوں حضور مل گئے انہوں سب کچھ مل گیا. تہاڈی رفاقت چاہیے, جکن دنیا تے تہاڈا خادم آ, اللہ مینوں جنتاں دے اندر بھی تہاڈا خادم بنا دے تے تہاڈے نال نال ہی رکھے. تہاڈے اوے اے صحابہ تے اے جے, انہاں دیاں غلطیاں نہ کڈیا کر. انسان انہاں کولوں چھوٹی لغزش بھی ہو سکتی ہے, بڑی لغزش بھی ہو سکتی ہے. انہاں دیاں غلطیاں دا پرچار نہ کریا کر, اپنے بٹن کھول کے اندر ویکھیا کر, کدھرے تو کوڑے دا گوڈا تے پھڑ کے انہوں اللہ بنا کے تے نہیں بیٹھے آ. تیری تے حالت دے وے, انہاں دیاں غلطیاں نہ کڈیا کر, بدبختہ ماریا جائے گا دل قیامت دے, برباد کر دیتا جائے گا دن قیامت دے. اوے اس ایک سیکنڈ دا نہیں, میں نہ اکھ چپکن دے اندر جڑا حال تے ایمان دے اندر انہوں نے محمد الرسول اللہ نو ویکھیا ہے. خدا دی قسم قیامت تک جن ایام نے, او ایام اس ایک اکھ چپکن دی زیارت دا مقابلہ نہیں جے کر سکدے. اونے جنہ رج رج کے ویکھیا ہے, جنہ اور سانو تے ریاض الجنت نہیں اگلے بڑھن دیں دے. ہوں تے نمبر لگ گئے نے, نمبر لوانا جے. تو میں پہ سوچتا تھا جانا ہے تے مینوں تے نمبر مینوں نٹ آندا ہی نہیں نمبر کے کل لوائی دے. تے اللہ نو آندا تھا میں یا اللہ میری زندگی چ بڑے چنگے نمبر لوائے نے میرے, تو اللہ اتنے بھی نمبر لوا دیں. سمجھ آئی نہ گل دی؟ دیکھو نا کنے سال نبی علیہ السلام دے روزے شریف تے ڈیوٹی لگی. لو دسو محلے قاسم پور دا پکی گلی دا رہن والا بندہ ڈیوٹی کتنے لگ گئی؟ نبی علیہ السلام تے روزے تے ڈیوٹی لگ گئی ہے, پیران ڈیوٹی لگ گئی ہے, سجا منڈا لا کے حضور دے مبارک بازار دے نال بیٹھے ہیں. ڈیوٹی لگ گئی ہے, ہاتھ نہیں لان دیں دے, پیران بیٹھے ہیں. رمضان آ گیا ہے,
منزل یاد کرنا تے کتھے کرنا؟ صاحب صبح دے چبوترے دے سامنے بہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھبے مونڈے وال بہ کے منزل یاد کرنا، راتی اٹھ کے جانا نماز تراوی کتھے پڑھانا، میں امیر حمزہ دی مسجد دے اندر جا کے روز سپارہ سنانا، اللہ تیرے کنے فضل نے، تیرے کنے کرم نے، تیرے کنے اللہ مالک تیرے کنے احسان نے میرے جیسے گناہگار بندے دے اتے۔ تے او جنہ آپ نے خود ہی ویکھیا ہے، آپ تے آپ دے جھوٹے پانی پیتے ہیں، آپ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، اور نہ انہاں دی غلطیاں کڈیا کر، نہ کڈیا۔ اللہ کو اپنے ایمان دی سلامتی منگو۔ تے اے جننے نے نا نیٹ دے مولوی ہے، میرے ہاتھ ویکھو، میں اللہ واسطے بننا، میں ڈرن والا بھی نہیں کسی کو، مطلب تم سمجھے ساڈے کول یرکدا ہو ہاتھ بن دیا پیا، نہ اللہ واسطے بننا۔ انہاں بچ جاؤ ذاکراں کولوں، انہاں بچ جاؤ نیٹ دیاں مولویاں کولوں، انہاں دے دماغی فضول گفتگو دے کولوں۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا واضح فرمان ہے، میں اکثر بیان کر فرمایا جن نے حالت ایمان دے منوں ویکھ لیا، حالت ایمان دے بس آخری گل ہے، ٹائم ہو گیا، حالت ایمان جن نے منوں، حالت جن نے منوں فرمایا ان جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں، انہوں جہنم دی اگ تے فرمایا یہ گل مکی نہیں، جن نے منوں حالت ایمان چ ویکھیا انہوں جہنم دی اگ اے جے ایمان تے فرمایا جن نے انہوں ہی ویکھ لیا نا، جن نے منوں ویکھیا جن نے انہوں بھی ویکھ لیا نا، فرمایا انہوں بھی جہنم دی اگ کنے کیا ہے؟ بس یہ سوچ لو کنے کیا ہے؟ نبی پاک تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گواہ ساری دنیا دا کفر سی اس ویلے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا سوال یہ کیتا سی، پوچھا سی یہ دسو تساں مینوں پایا کیسا ہے، تساں مینوں، اور نے کہا خدا دی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جیسا سچا ہاسا ویکھیا ہی آخری گل ہے۔ اور حضرت عبد المطلب نے نام رکھیا نا محمد، کی نام رکھیا؟ صلی اللہ، کی نام رکھیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے مکے دے کافر لرز اٹھے، نہ تو ہی لرز اٹھے، کہاں تو لرز اٹھے، نہ تو ہی کہنے لگے انج تا نا۔ آپ دے دادا جی نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کہا بھی انج نہیں کٹھے ہو جاؤ، کی ہو جاؤ؟ کٹھے ہو جاؤ، اور مسلمانوں تسی بھی کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ تے آپ اندروں چک کے لے آئے، بابا جی اندروں چک کے لے آئے تے محبتاں دے حضور نال بڑیاں سن، نہ پھر کے ذکر کرنا ٹائم بالکل کوئی نہیں، اندروں چک کے لے آئے، فرمایا تسی ویکھو ہاں تسی اس نام دے قابل ہے سن، سارے ویکھ کے آکھیا ہونا کہ عبد المطلب اسی ہی نام دے قابل سن۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ عمر باہر آ جاؤ، انہوں نے اٹھانا ہے اس کو، این عمر نو نال ہی اٹھا کے لے جاؤ۔